السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن میں موجود دجال کا جزیرہ اور دو بھائیوں کے خون والا درخت۔ اپنی تمام متعلقہ نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ بحیرہ عرب میں ایک پراسرار جزیرہ سکتری موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن سکتری کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین فتنہ انگیز ہوگا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے عوان و انصار یا مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے، وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ سکتری کہاں ہے؟ اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے اور مغرب میں افریقی ملک صومالیہ واقع ہے، جنوب میں بحیرہ ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے، مگر 50 سال قبل دنیا کے تمام براعظموں سے جدا ہو گیا۔ یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہیں۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا۔ دجال کا ظہور اور سکتری جزیرہ۔ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی، تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس جزیرے کا عرفی نام گالاپاگوس آف عرب ہے، اسے ایلین آئلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الاخوین کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے 2 بھائیوں کے خون والا درخت۔ اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس درخت سے خون نما نکلنے والی اس گوند کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا پایا جاتا ہے جسے باٹل ٹری کہتے ہیں۔ اس کا تنا نیچے والے حصے سے باٹل کی طرح چوڑا ہوتا ہے جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔ جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غار موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں
तो दूसरी जानिब इसी मुख्तसर से जजीरे में 1500 मीटर बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं, जहां ऐसी गारें मौजूद हैं जिनमें कदीम दौर के इंसानों की निशानात मौजूद हैं, जो साबित करते हैं कि ये जजीरा रोज़े अव्वल से इंसानों का मस्कन था। ये जजीरा बहुत सी शानदार वादियों से भी भरा हुआ है, जिसमें साफ नदियां सफ़ेद रेत के साहिलों के वसी हिस्सों तक बहती हैं। जुलाई 2008 में यूनेस्को ने सक्तरी जजीरे को आलमी कुदरती विरसा साइट के तौर पर नामजद किया था। लिहाजा सक्तरी पर आपको कोई होटल, रेस्टोरेंट या दीगर इमारतें नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूनेस्को जजीरे की कुदरती सदाकत को बरकरार रखता है। सक्तरी जजीरे के बाशिंदों की जिंदगियां भी इसलिए एक मुअम्मा समझी जाती हैं, क्योंकि इनकी जिंदगियां जदीद माशरे से अलग थलग हैं। यहाँ के बाशिंदे अब भी अपनी रिवायात और रस्म व रिवाज के लिए लड़ने वाले जाने जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।